نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا ہے اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی کی بنا پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو درست مزاجی کی بنا پر عطا نہیں فرماتا، وہ اس کے علاوہ کسی بھی اور بات پر اتنا عطا نہیں فرماتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6601۔ معاذ عنبری نے کہا، ہمیں شعبہ نے مقدام بن شریح بن ہانی سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے اس کو زینت بخش دیتی ہے، اور جس چیز سے بھی نرمی نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6602۔ محمد بن جعفر نے کہا، ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، میں نے مقدام بن شریح بن ہانی کو اسی سند سے یعنی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، اور انہوں نے حدیث میں مزید بیان کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے اونٹ پر سوار ہوئی جس میں ابھی سرکشی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے گھمانے لگی، اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ نرمی سے کام لو۔ اس کے بعد اسی سابقہ حدیث کے مانند بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6603۔ اسماعیل بن ابراہیم نے کہا، ہمیں ایوب نے ابو قلابہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو محلب سے، انہوں نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا، ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، اور ایک انصاری عورت اونٹنی پر سوار تھی کہ اچانک وہ اونٹنی مضطرب ہوئی، اس عورت نے اس پر لعنت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سن لی، آپ نے فرمایا، اس اونٹنی پر جو کچھ موجود ہے وہ ہٹا لو اور اس کو چھوڑ دو، اس اونٹنی پر جو کچھ موجود ہے وہ ہٹا لو اور اس کو چھوڑو، کیونکہ وہ ملعون اونٹنی ہے۔ حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے میں اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ اونٹنی لوگوں کے درمیان چل رہی ہے، کوئی اسے تعرض نہیں کرتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6604۔ حماد بن زید اور عبد الوہاب ثقفی نے ایوب سے اسماعیل کی سند کے ساتھ اسی کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی، مگر حماد کی حدیث میں ہے، حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جیسے اب بھی میں اس کو دیکھ رہا ہوں، وہ خاکستری رنگ کی ایک اونٹنی ہے، اور ثقفی کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر جو کچھ ہے اتار لو، اس کی پیٹھ ننگی کر دو، کیونکہ وہ ایک ملعون اونٹنی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6605۔ یزید بن زرع نے کہا، ہمیں تیمی نے ابو عثمان سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ایک باندی ایک اونٹنی پر سوار تھی جس پر لوگوں کا کچھ سامان بھی لدا ہوا تھا، اچانک اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس وقت پہاڑ کے درے نے گزرنے والوں کا راستہ تنگ کر دیا تھا، اس باندی نے اونٹنی کو تیز کرنے کے لیے زور سے کہا، چل تیز چلو تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ جائیں۔ جب وہ اونٹنی تیز نہ ہوئی تو کہنے لگی، اے اللہ اس پر لعنت بھیج، یعنی حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اونٹنی جس پر لعنت ہو ہمارے ساتھ شریک سفر نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6606۔ معتمر بن سلیمان اور یحییٰ بن سعید نے سلیمان تیمی سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، معتمر کی حدیث میں مزید یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اللہ کی قسم، ایسی اونٹنی ہمارے ساتھ نہ رہے جس پر اللہ کی لعنت ہو، یا آپ نے جن الفاظ میں فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6607۔ سلیمان بن بلال نے مجھے خبر دی، کہا، علا بن عبد الرحمن سے روایت ہے، انہوں نے اپنے والد سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک صدیق شایع نشان نہیں کہ وہ زیادہ لعنت کرنے والا ہو۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 6608۔ محمد بن جعفر نے علا بن عبد الرحمن سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6609۔ حفص بن میسرہ نے زید بن اسلم سے روایت کی کہ عبد الملک بن مروان نے حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی طرف سے گھر کا کچھ عمدہ سامان بھیجا۔ پھر ایسا ہوا کہ ایک رات کو عبد الملک اٹھا، اس نے اپنے خادم کو آواز دی، غالباً اس نے دیر لگا دی تو عبد الملک نے اس پر لعنت کی۔ جب اس یعنی عبد الملک نے صبح کی تو حضرت ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں نے رات کو سنا کہ جس وقت تم نے اپنے خادم کو بلایا تھا تو تم نے اس پر لعنت کی تھی۔ پھر وہ کہنے لگیں، میں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ لعنت کرنے والے قیامت کے دن نہ شفاعت کرنے والے ہوں گے نہ گواہ بنیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6610۔ معمر نے زید بن اسلم سے اسی سند سے حفص بن میسرہ کی حدیث کے ہم معنی روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6611۔ ہشام بن سعد نے زید بن اسلم اور ابو حازم سے روایت کی، انہوں نے ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، بلا شبہ زیادہ لعنت کرنے والے قیامت کے روز نہ شہادت دینے والے ہوں گے اور نہ شفاعت کرنے والے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6612۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، اللہ کے رسول مشرکین کے خلاف دعا کیجئے۔ آپ نے فرمایا، مجھے لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6613۔ جریر نے اعمش سے، انہوں نے ابو زحا سے، انہوں نے مسروق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو شخص آئے، مجھے معلوم نہیں کس معاملے میں انہوں نے آپ سے گفتگو کی اور آپ کو ناراض کر دیا۔ آپ نے ان پر لعنت کی اور ان دونوں کو برا کہا۔ جب وہ نکل کر چلے گئے تو میں نے عرض کی، کوئی شخص بھی جسے کوئی خیر ملی ہو وہ ان دونوں کو نہیں ملی۔ آپ نے فرمایا، وہ کیسے؟ کہا، میں نے عرض کی، آپ نے ان کو لعنت کی اور برا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں علم نہیں ہے میں نے اپنے رب سے کیا شرط کی ہوئی ہے؟ میں نے کہا ہے، اے اللہ، میں صرف بشر ہوں، لہٰذا میں جس مسلمان کو لعنت کروں یا برا کہوں تو اس لعنت اور برا بھلا کہنے کو اس کے لیے گناہوں سے پاکیزگی اور حصول اجر کا ذریعہ بنا دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6614۔ ابو معاویہ اور عیسیٰ بن یونس نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ جریر کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی اور عیسیٰ بن یونس کی حدیث میں کہا، وہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں ملے تو آپ نے انہیں برا بھلا کہا، ان دونوں پر لعنت بھیجی اور ان کو نکال دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6615۔ عبداللہ بن نمیر نے کہا، ہمیں اعمش نے ابو صالح سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، میں صرف ایک بشر ہوں، اس لیے میں جس مسلمان کو برا بھلا کہوں یا اس پر لعنت کروں یا اس کو کوڑے ماروں تو اسے اس کے لیے پاکیزگی کا ذریعہ اور رحمت بنا دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6616۔ عبداللہ بن نمیر نے کہا، ہمیں اعمش نے ابو سفیان سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی حدیث کے مانند روایت کی، مگر اس میں پاکیزگی اور اجر کے الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6617۔ ابو معاویہ اور عیسیٰ بن یونس نے اعمش سے عبداللہ بن نمیر کی سند کے ساتھ اسی کی حدیث کے مانند حدیث بیان کی، مگر عیسیٰ کی روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں بنا دے اور اجر کے لفظ ہیں، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں اور بنا دے اور رحمت کے لفظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6618۔ مغیرہ بن عبد الرحمن حیزامی نے
ہمیں ابو زناد سے حدیث بیان کی، انہوں نے اعرج سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ، میں تجھ سے عہد لیتا ہوں جس میں تو میرے ساتھ ہرگز خلاف ورزی نہیں فرمائے گا، کہ میں ایک بشر ہی ہوں، میں جس کسی مومن کو تکلیف پہنچاؤں، اسے برا بھلا کہوں، اس پر لعنت کروں، اسے کوڑے ماروں، تو ان تمام باتوں کو قیامت کے دن اس کے لیے رحمت، پاکیزگی اور ایسی قربت بنا دے جس کے ذریعے سے تو اسے اپنا قرب عطا فرمائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6619۔ ابو زناد نے ہمیں اسی سند کے ساتھ یہ روایت بیان کی، البتہ انہوں نے او جلدتو کہا۔ ابو زناد نے کہا یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان ہے، یعنی قریش کی زبان میں یہ لفظ جلدتہ ہی ہے، معنی ایک ہی ہے، یعنی جسے میں کوڑے ماروں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6620۔ ایوب نے عبد الرحمن اعرج سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6621۔ نصریوں کے آزاد کردہ غلام سالم نے کہا، میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا، کہہ رہے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ دعا کرتے ہوئے فرما رہے تھے، اے اللہ، محمد ایک بشر ہی ہے، جس طرح ایک بشر کو غصہ آتا ہے اسے بھی غصہ آتا ہے، اور میں تیرے حضور ایک وعدہ لیتا ہوں جس میں تو میرے ساتھ ہرگز خلاف ورزی نہیں فرمائے گا، کہ جس مومن کو بھی میں نے تکلیف پہنچائی، اسے برا بھلا کہا یا کوڑے سے مارا، تو اس سب کچھ کو اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دینا اور ایسی قربت میں بدل دینا جس کے ذریعے سے قیامت کے دن تو اسے اپنا قرب عطا فرمائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6622۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ دعا کرتے ہوئے فرما رہے تھے، اے اللہ، میں جس بندہ مومن کو برا بھلا کہوں تو اس کے لیے اسے قیامت کے دن اپنی قربت میں بدل دینا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6623۔ ابن شہاب کے بھتیجے نے اپنے چچا سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے سعید بن مسیب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ دعا کرتے ہوئے فرما رہے تھے، اے اللہ، میں نے تیرے حضور پختہ عہد لیا ہے جس میں تو میرے ساتھ ہرگز خلاف ورزی نہیں فرمائے گا، کہ کوئی بھی مومن جسے میں نے تکلیف پہنچائی ہو یا اسے برا بھلا کہا ہو یا اسے کوڑے سے مارا ہو، اسے تو قیامت کے دن اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا دینا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6624۔ حجاج بن محمد نے کہا، ابن جریج نے کہا، مجھے ابو زبیر نے بتایا، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا، آپ فرماتے تھے، میں ایک بشر ہی ہوں، اور میں نے اپنے رب عز و جل سے یہ عہد لیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے جس بندے کو سب و شتم کروں تو یہ سب کچھ اس کے لیے پاکیزگی اور اجر کا سبب بن جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6625۔ روح اور ابو عاصم دونوں نے ہمیں ابن جریج سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6626۔ زہیر بن حرب اور ابو معن رقاشی نے ہمیں حدیث بیان کی اور الفاظ زہیر کے ہیں، دونوں نے کہا ہمیں عمر بن یونس نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں اکرمہ بن عمار نے حدیث بیان کی، ہمیں اسحاق بن ابی طلحہ نے حدیث سنائی، انہوں نے کہا مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یتیم لڑکی تھی، اور یہی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام انس بھی کہلاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا، تو وہی لڑکی ہے، تو بڑی ہو گئی ہے، تیری عمر اس تیزی سے بڑی نہ ہو۔ تو وہ لڑکی روتی ہوئی واپس حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بیٹی تجھے کیا ہوا؟ اس نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے خلاف دعا فرما دی ہے کہ میری عمر زیادہ نہ ہو، اب میری عمر کسی صورت زیادہ نہ ہوگی، یا کہا
اب میرا زمانہ ہرگز زیادہ نہیں ہوگا۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے دوپٹہ لپیٹتے ہوئے نکلی، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، ام سلیم کیا بات ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی، کیا آپ نے میری پالی ہوئی یتیم لڑکی کے خلاف دعا کی ہے؟ آپ نے پوچھا، یہ کیا بات ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ کہتی ہے آپ نے دعا فرمائی ہے کہ اس کی عمر زیادہ نہ ہو اور اس کا زمانہ لمبا نہ ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے، پھر فرمایا، ام سلیم کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے اپنے رب سے پختہ عہد لیا ہے؟ میں نے کہا میں ایک بشر ہی ہوں، جس طرح ایک بشر خوش ہوتا ہے میں بھی خوش ہوتا ہوں، اور جس طرح بشر ناراض ہوتے ہیں میں بھی ناراض ہوتا ہوں۔ تو میری امت میں سے کوئی بھی آدمی جس کے خلاف میں نے دعا کی اور وہ اس کا مستحق نہ تھا تو اس دعا کو قیامت کے دن اس کے لیے پاکیزگی، گناہوں سے صفائی اور ایسی قربت بنا دے جس کے ذریعے سے تو اسے اپنے قریب فرما لے۔ ابو معن نے کہا، حدیث میں تینوں جگہ یتیمہ کے بجائے تصغیر کے ساتھ یتیمہ یعنی چھوٹی سی یتیم بچی کا لفظ ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6627۔ محمد بن مثنى عنزی اور ابن بشار نے ہمیں حدیث بیان کی، الفاظ ابن مثنى کے ہیں۔ دونوں نے کہا ہمیں امیہ بن خالد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں شعبہ نے ابو حمزہ قصاب سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میں لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ میں دروازے کے پیچھے چھپ گیا، کہا آپ آئے اور میرے دونوں شانوں کے درمیان اپنے کھلے ہاتھ سے ہلکی سی ضرب لگائی، یعنی مقصود پیار کا اظہار تھا، اور فرمایا جاؤ میرے لیے معاویہ کو بلا لاؤ۔ میں نے آپ سے آ کر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ آپ نے دوبارہ مجھ سے فرمایا جاؤ معاویہ کو بلا لاؤ۔ میں نے پھر آ کر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ اس کا پیٹ نہ بھرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6628۔ نضر بن شمیل نے کہا ہمیں شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں ابو حمزہ نے خبر دی کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے سنا، کہتے تھے میں بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو میں آپ سے چھپ گیا۔ آگے اسی سابقہ حدیث کی طرح بیان کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6629۔ اعرج نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین انسانوں میں سے دو رخا شخص بھی ہوتا ہے، وہ ان لوگوں سے ایک چہرے کے ساتھ ملتا ہے اور ان لوگوں سے دوسرے چہرے کے ساتھ ملتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6630۔ عراق بن مالک نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لوگوں میں سے بدترین شخص دو چہروں والا ہوتا ہے، جو ان لوگوں کے پاس ایک چہرے سے آتا ہے اور ان لوگوں کے پاس دوسرے چہرے سے آتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6631۔ سعید بن مسیب اور ابو زرعہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں سے بدترین شخص اسے پاؤ گے جس کے دو چہرے ہیں، ان کے پاس ایک چہرہ لے کر آتا ہے اور ان کے پاس دوسرا چہرہ لے کر آتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6632۔ یونس نے ابن شہاب سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے حمید بن عبد الرحمن بن عوف نے خبر دی کہ ان کی والدہ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کرنے والی ان خواتین میں سے تھیں جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی۔ انہوں نے اسے یعنی اپنے بیٹے کو خبر دی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا آپ فرما رہے تھے وہ شخص جھوٹا نہیں جو لوگوں میں صلح کرائے اور اچھی بات کہے اور اچھی بات پہنچائے۔ ابن شہاب نے کہا لوگ جو جھوٹی باتیں کرتے ہیں میں نے ان میں سے 3 کے سوا کسی بات کے بارے میں نہیں سنا کیونکہ اجازت دے دی گئی ہے جنگ اور جہاد میں لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، اور خاوند کا اپنی بیوی سے یعنی اسے راضی کرنے کی بات اور عورت کے اپنے خاوند سے یعنی اسے راضی کرنے کے لیے بات۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6633۔
صالح نے کہا ہمیں محمد بن مسلم بن عبید اللہ بن عبداللہ بن شہاب نے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی، مگر صالح کی حدیث میں ہے، اور ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے آپ سے نہیں سنا کہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں آپ نے ان میں سے 3 کے سوا کسی بات کی اجازت دی ہو۔ آگے اسی کے مانند جس طرح یونس نے ابن شہاب کا قول بتایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6634۔ معمر نے ہمیں زہری سے اسی سند کے ساتھ آپ کی اس فرمان تک خبر دی اور اچھی بات پہنچائی اور اس کے بعد کا حصہ بیان نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6635۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ بدترین حرام کیا ہے؟ یہ چغلی ہے جو لوگوں کی زبان پر روا ہو جاتی ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اس کو کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6636۔ جریر نے منصور سے، انہوں نے ابو وائل شقیق سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ نیکی اور اچھائی کے راستے پر لے جاتا ہے، اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ ایک آدمی سچ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ فسق و فجور کی طرف لے جاتا ہے، اور فسق و فجور جہنم کی آگ کی طرف لے جاتا ہے، اور ایک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے کذاب لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6637۔ ابو بکر بن ابی شیبہ اور حناد بن سری نے کہا ہمیں ابو احوص نے منصور سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو وائل سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سچ نیکی ہے، اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور بندہ پوری کوشش سے سچ ہی کا قصد کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ کجروی ہے، اور کجروی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور بندہ جھوٹ بولنے کا قصد کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ ابن ابی شیبہ کی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6638۔ ابو معاویہ اور وقیع نے کہا ہمیں اعمش نے شقیق ابو وائل سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صدق پر قائم رہو حتیٰ کہ صدق نیکی کے راستے پر چلاتا ہے، اور نیکی جنت کے راستے پر چلاتی ہے۔ انسان مسلسل سچ بولتا رہتا ہے اور کوشش سے سچ پر قائم رہتا ہے حتیٰ کہ وہ اللہ کے ہاں سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ سے دور رہو کیونکہ جھوٹ کجروی کے راستے پر چلاتا ہے، اور کجروی آگ کی طرف لے جاتی ہے۔ انسان مسلسل جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کا قصد کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6639۔ ابن مسہر اور عیسیٰ بن یونس دونوں نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ خبر دی، انہوں نے عیسیٰ کی روایت میں صدق کا قصد کرتا رہتا ہے اور جھوٹ کا قصد کرتا رہتا ہے کہ الفاظ ذکر نہیں کیے، اور ابن مسہر کی روایت میں اللہ کے نزدیک کے بجائے حتیٰ کہ اللہ اس کو لکھ لیتا ہے کہ الفاظ ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6640۔ جریر نے ہمیں اعمش سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابراہیم تیمی سے، انہوں نے حارث بن سوید سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اپنے خیال میں رقوب کسے شمار کرتے ہو؟ ہم نے عرض کی جس شخص کے بچے پیدا نہ ہوتے ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ رقوب نہیں ہے بلکہ رقوب وہ شخص ہے جس نے آخرت میں کسی بچے کو آگے نہ بھیجا ہو۔ آپ نے فرمایا تم اپنے خیال میں پہلوان کسے سمجھتے ہو؟ ہم نے کہا جس کو لوگ پچھاڑ نہ سکیں۔ آپ نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے بلکہ پہلوان تو وہ شخص ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھتا ہے۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 6641۔ ابو معاویہ اور عیسیٰ بن یونس نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ اسی کے ہم معنی روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6642۔ سعید بن مسیب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص پچھاڑ دینے سے طاقتور نہیں ہوتا، طاقتور یعنی مضبوط وہ ہے جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6643۔ زبیدی نے زہری سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے حمید بن عبد الرحمن نے بتایا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے پچھاڑ دینے سے کوئی شخص طاقتور نہیں ہوتا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول پھر طاقتور کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو غصے کے وقت خود کو قابو میں رکھتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6644۔ معمر اور شعیب دونوں نے زہری سے خبر دی، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن بن عوف سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6645۔ یحییٰ بن یحییٰ اور محمد بن علا نے کہا ہمیں ابو معاویہ نے اعمش سے حدیث بیان کی، انہوں نے عدی بن ثابت سے اور انہوں نے حضرت سلیمان بن سورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا دو آدمیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپس میں گالم گلوچ کیا، ان دو میں سے ایک کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور گردن کی رگیں پھول گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسا کلمہ معلوم ہے کہ اگر یہ شخص اسے کہہ دے تو وہ غصے کی جس کیفیت میں خود کو پا رہا ہے وہ جاتی رہے گی، وہ کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس آدمی نے کہا کیا آپ مجھ پر جنون طاری دیکھتے ہیں؟ ابن علا کی روایت میں صرف اور کیا آپ دیکھتے ہیں کہ الفاظ ہیں، اور انہوں نے آدمی کا تذکرہ نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6646۔ ابو اسامہ نے کہا میں نے اعمش سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں نے عدی بن ثابت سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں سلیمان بن سورت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں نے آپس میں گالم گلوچ کیا، ان میں سے ایک کو غصہ چڑھنا شروع ہو گیا اور اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف نظر کی اور فرمایا مجھے ایک کلمے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پتہ ہے، اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ دے تو اس سے یہ غصہ جاتا رہے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سننے والوں میں سے ایک آدمی اٹھ کر اس شخص کی طرف گیا اور کہا تمہیں پتہ ہے کہ ابھی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ آپ نے فرمایا ہے مجھے ایک ایسے کلمے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا پتہ ہے، اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ دے تو اس سے یہ کیفیت جاتی رہے گی۔ اس شخص نے کہا کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں جنون کا شکار ہو گیا ہوں؟ صحیح مسلم حدیث نمبر 6647۔ حفص بن غیاث نے اعمش سے اسی سند کے ساتھ روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6648۔ یونس بن محمد نے حماد بن سلمہ سے، انہوں نے ثابت سے، انہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کی صورت بنا لی تو جب تک چاہا ان کے جسد کو وہاں رکھا، ابلیس اس کے ارد گرد گھوم کر دیکھنے لگا کہ وہ کیسا ہے، جب اس نے دیکھا کہ وہ جسم اندر سے کھوکھلا ہے تو اس نے جان لیا کہ اسے اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ یہ خود پر قابو نہیں رکھ سکتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6649۔ بحث نے کہا ہمیں حماد نے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6650۔ مغیرہ حزامی نے ہمیں ابو زناد سے حدیث بیان کی، انہوں نے اعرج سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے مسلمان بھائی سے لڑے تو چہرے پر مارنے سے اجتناب کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6651۔
ہمیں سفیان بن عیینہ نے ابو زناد سے اسی سند کے ساتھ روایت کی اور کہا جب تم میں سے کوئی دوسرے کو مارے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6652۔ سہیل کے والد ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے لڑے تو چہرے پر مارنے سے بچے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6653۔ شعبہ نے ہمیں قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو ایوب سے سنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے لڑے تو اس کے چہرے پر تماچا نہ مارے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6654۔ نصر بن علی جہضمی نے کہا ہمیں میرے والد نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں مصنع بن سعید نے حدیث بیان کی، نیز مجھے محمد بن حاتم نے حدیث بیان کی، کہا ہمیں عبد الرحمن بن مہدی نے مصنع بن سعید سے حدیث بیان کی، انہوں نے قتادہ سے، انہوں نے ابو ایوب سے اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ابن ابی حاتم کی حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے لڑے تو چہرے سے اجتناب کرے کیونکہ اللہ نے آدم کو اس کی صورت پر بنایا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6655۔ حمام نے کہا ہمیں قتادہ نے ابو ایوب یحییٰ بن مالک مراغی سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی سے لڑے تو چہرے پر مارنے سے اجتناب کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6656۔ حفص بن غیاث نے ہشام بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا شام میں ان کا کچھ لوگوں کے قریب سے گزر ہوا جن کو دھوپ میں کھڑا کیا گیا تھا اور ان کے سروں پر زیتون کا تیل ڈالا گیا تھا۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ بتایا گیا ان کو خراج نہ دینے کی وجہ سے سزا دی جا رہی ہے۔ تو حضرت ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6657۔ ابو اسامہ نے ہشام سے، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی، انہوں نے کہا حضرت ہشام بن حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے چند نبتیوں یعنی سامی قوم یعنی زمیندار لوگوں کے قریب سے گزرے، انہیں دھوپ میں کھڑا کیا گیا تھا۔ انہوں نے پوچھا ان کا معاملہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا انہیں جزیے کی ادائیگی کے معاملے میں محبوس کیا گیا ہے۔ تو حضرت ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6658۔ وکیع، ابو معاویہ اور جریر سب نے ہشام سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، اور جریر کی حدیث میں مزید یہ ہے، کہا اور فلسطین پر ان دنوں ان لوگوں کا امیر عمیر بن سعد انصاری تھا، تو وہ ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس گئے، ان کو حدیث سنائی تو انہوں نے ان کے بارے میں حکم دیا، چنانچہ ان کو چھوڑ دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6659۔ ابن شہاب نے عروہ بن زبیر سے روایت کی کہ حضرت ہشام بن حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ حمص کا عامل تھا، اس نے نبتیوں میں سے کچھ لوگوں کو جزیے کی ادائیگی کے سلسلے میں دھوپ میں کھڑا کیا ہوا تھا۔ تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مبتلا عذاب کرے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب میں مبتلا کرتے ہیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6660۔ سفیان بن عیینہ نے عمرو بن دینار سے روایت کی، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے ایک شخص چند تیر لے کر مسجد میں سے گزرا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تیروں کو ان کی نوکوں کی طرف سے پکڑو۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 6661۔ حماد بن زید نے عمر بن دینار سے، انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ ایک شخص چند تیر لے کر مسجد میں سے گزرا، اس نے ان کے پیکان کھول رکھے تھے، آپ نے حکم دیا کہ وہ انہیں پیکانوں یعنی آگے والے لوہے کے نوکدار حصوں کی طرف سے پکڑے تاکہ وہ کسی مسلمان کو خراش نہ لگا دیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6662۔ قتیبہ بن سعید اور محمد بن رمح نے کہا، ہمیں لئیس نے ابو زبیر سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے ایک شخص کو جو مسجد میں کچھ تیر بطور صدقہ لوگوں میں تقسیم کر رہا تھا حکم دیا کہ وہ ان کو نوکوں سے پکڑے بغیر انہیں لے کر لوگوں کے درمیان میں سے نہ گزرے۔ ابن رمح نے اپنی روایت میں کہا وہ تیروں کو بطور صدقہ دے رہا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6663۔ ثابت نے ابو بردہ سے، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مجلس یا بازار میں سے گزرے اور اس کے ہاتھ میں تیر ہوں تو وہ انہیں ان کے پیکانوں یعنی نوکدار حصوں سے پکڑے، پھر تنبیہ ہے ان کے نوکیلے حصے کی طرف سے پکڑے، پھر یعنی تنبیہ ہے ان کے نوکیلے حصے کی طرف سے پکڑے، پھر تاکید ہے ان کے نوکیلے حصوں کی طرف سے پکڑے۔ کہا تو حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نے مرنے سے پہلے اپنی اسی زندگی میں ان تیروں کو ایک دوسرے کے چہروں کی طرف سیدھا کر لیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6664۔ برید نے ابو بردہ سے، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص ہماری مسجد یا ہمارے بازار میں سے گزرے اور اس کے پاس تیر ہوں تو وہ انہیں اپنی ہتھیلی سے ان کے تیز نوکدار حصوں کی طرف سے پکڑے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا کوئی حصہ مسلمانوں میں سے کسی شخص کو لگ جائے، یا فرمایا وہ ان کے پیکانوں کو اپنی مٹھی میں پکڑے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6665۔ ایوب نے محمد ابن سیرین سے روایت کی، کہا میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی طرف لوہے کے کسی ہتھیار سے اشارہ کیا تو اس پر فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس کام کو ترک کر دے، چاہے وہ اس کا ماں باپ جائب بھائی ہی کیوں نہ ہو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6666۔ ابن عون نے محمد بن سیرین سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6667۔ حمام بن منبہ سے روایت ہے، کہا یہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ پھر انہوں نے کئی احادیث ذکر کی، ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی طرف ہتھیار سے اشارہ نہ کرے، کیونکہ تم میں سے کوئی شخص نہیں جانتا کہ شاید شیطان اچانک اس کے ہاتھ میں اسے حرکت دے اور وہ دوسرے مسلمان کو لگ جائے اور وہ جس کے ہاتھ سے ہتھیار چلے جہنم کے گڑھے میں گر جائے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6668۔ ابو بکر کے آزاد کردہ غلام سمی نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے پر چلا جا رہا تھا، اس نے راستے پر ایک کانٹے دار ٹہنی دیکھی تو اسے ایک طرف ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا انعام دیا تو اس کی بخشش فرما دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6669۔ سہیل نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے کے اوپر پڑی ہوئی درخت کی ایک شاخ کے پاس سے گزرا تو اس نے کہا، اللہ کی قسم میں اس شاخ کو مسلمانوں کے راستے سے ہٹا دوں گا تاکہ یہ ان کو ایذا نہ دے، تو اس شخص کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6670۔ اعمش نے ابو صالح سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے
اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی۔ آپ نے فرمایا، میں نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اس عمل کے بدلے جنت میں ہر طرف نعمتوں کے مزے لوٹ رہا تھا، کیونکہ اس نے راستے کے درمیان سے ایک ایسے درخت کو کاٹ دیا تھا جو لوگوں کو اذیت دیتا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6671۔ ابو رافع نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک درخت مسلمانوں کو اذیت دیتا تھا، چنانچہ ایک شخص آیا اور اسے کاٹ دیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6672۔ ابان بن سمعہ نے کہا، مجھے ابو واضح نے حدیث بیان کی، کہا مجھے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی، کہا میں نے عرض کی، اللہ کے نبی، آپ مجھے کوئی ایسی بات سکھا دیں جس سے میں نفع حاصل کروں۔ آپ نے فرمایا، مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6673۔ ابو بکر بن شعیب بن حبحاب نے ابو واضح راسبی سے، انہوں نے حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے رسول، میں نہیں جانتا، ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا سے تشریف لے جائیں اور میں آپ کے بعد زندہ رہ جاؤں، اس لیے آپ مجھے آخرت کے سفر کے لیے کوئی ذات راہ عطا کر دیجئے جس سے اللہ تعالیٰ مجھے نفع عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کرو، اس طرح کرو۔ ابو بکر بن شعیب ان باتوں کو بھول گئے اور فرمایا، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو دور کر دیا کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6674۔ جویریہ بن اسما نے نافع سے، انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس نے بلی کو باندھے رکھا حتیٰ کہ وہ مر گئی تو وہ اسی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گئی، کیونکہ جب اس نے بلی کو باندھا تو نہ اس کو کھانا کھلایا نہ پلایا اور نہ اس کو چھوڑا کہ وہ خود ہی زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6675۔ امام مالک بن انس نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جویریہ کی حدیث کے ہم معنی روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6676۔ عبیداللہ بن عمر نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو بلی کے سبب عذاب دیا گیا جسے اس نے باندھ رکھا تھا، اس نے اسے کھانے کو دیا نہ پینے کو، نہ اسے چھوڑا کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے شکار سے کھا لیتی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6677۔ سعید مقبوری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6678۔ معمر نے ہمیں حمام بن منبہ سے روایت کی، کہا یہ احادیث ہیں، ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ انہوں نے کئی احادیث بیان کی، ان میں سے ایک یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت اپنی بلی یا بلے کی وجہ سے دوزخ میں چلی گئی جس کو اس نے باندھ کر رکھا تھا، نہ خود اس کو کھلایا اور نہ اسے چھوڑا کہ زمین کے چھوٹے موٹے جانور چبا کھا لیتی، یہاں تک کہ وہ کمزور ہو کر مر گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6679۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، دونوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عزت اللہ عز و جل کا تہبند ہے اور کبریائی اس کے کندھوں کی چادر ہے، جو شخص ان صفات کے معاملے میں میرے مد مقابل آئے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6680۔ ابو عمران جونی نے حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے کہا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کون ہے جو مجھ پر قسم کھا رہا ہے کہ میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ میں نے اس فلاں کو تو بخش دیا، اور ایسا کہنے والے تیرے سارے عمل ضائع کر دیے،
یا جن الفاظ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6681۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت سے غبار میں اٹے ہوئے یعنی غریب الوطن مسافر، بکھرے ہوئے بالوں والے، دروازوں سے دھتکار دیے جانے والے لوگ ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی اللہ تعالیٰ پر اعتماد کر کے قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6682۔ حماد بن ابی سلمہ اور امام مالک نے سہیل بن ابی صالح سے، انہوں نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایک شخص یہ کہتا ہے لوگ ہلاک ہو گئے تو وہ انہیں ہلاک کر دیتا ہے۔ امام مسلم کے ایک شاگرد ابو اسحاق نے کہا، مجھے یقینی طور پر معلوم نہیں کہ کاف کے زبر کے ساتھ اہلکہم یعنی اس نے انہیں ہلاک کر دیا ہے، یا پیش کے ساتھ یعنی اہلکہم یعنی ان سب سے بڑھ کر ہلاک کرنے والا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6683۔ روح بن قاسم اور سلیمان بن بلال نے سہیل سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6684۔ مالک بن انس، لیث بن سعد اور یزید بن ہارون سب نے یحییٰ بن سعید سے روایت کی۔ اسی طرح محمد بن مسنہ نے ہمیں حدیث بیان کی، الفاظ انہی کے ہیں۔ کہا ہمیں عبد الوہاب ثقفی نے حدیث بیان کی، کہا میں نے یحییٰ بن سعید سے سنا، کہا مجھے ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم نے خبر دی کہ امرہ نے ان کو حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہتی تھیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، مجھے جبرائیل مسلسل ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کے لیے کہتے رہے، حتیٰ کہ مجھے یقین ہونے لگا کہ وہ ضرور انہیں وراثت میں شریک کر دیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6685۔ ہشام بن عروہ نے اپنے والد سے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے مانند حدیث بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6686۔ عمر بن محمد کے والد نے کہا میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل مجھے لگاتار ہمسائے کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین کرتے رہے، حتیٰ کہ مجھے یقین ہونے لگا کہ وہ اسے وارث بھی بنا دیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6687۔ عبدالعزیز بن عبدالصمد عمی نے کہا ہمیں ابو عمران جونی نے عبداللہ بن سامی سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر جب تم شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ رکھو اور اپنے پڑوسیوں کو یاد رکھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6688۔ شعبہ نے ابو عمران جونی سے، انہوں نے عبداللہ بن سامد سے اور انہوں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا میرے خلیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی جب تم شوربے والا سالن پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ رکھو، پھر اپنے ہمسایوں میں سے کسی ضرورت مند گھرانے کو دیکھو اور اس میں سے کچھ اچھے طریقے سے ان کو بھجوا دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6689۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، نیکی میں کسی چیز کو حقیر نہ سمجھو، چاہے یہی ہو کہ تم اپنے مسلمان بھائی کو کھلتے ہوئے چہرے سے ملو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6690۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ضرورت مند آتا تو آپ اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے اور فرماتے تم بھی اس کی شفاعت کرو، تمہیں بھی اجر دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان سے وہی فیصلہ جاری کرائے گا جو اس کو پسند ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6691۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، نیک ہم نشیں اور برے ہم نشیں کی مثال مشک بردار
اور بھٹی دھونکنے والے کی طرح ہے۔ مشک بردار یا تو تم کو ہدیے میں مشک دے دے گا یا تم اس سے خرید لو گے، ورنہ کم از کم تمہیں اس سے اچھی خوشبو آئے گی، اور بھٹی دھونکنے والا یا تو چنگاریوں سے تمہارے کپڑے جلائے گا یا تمہیں اس سے بدبو آئے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6692۔ معمر اور شعیب نے ابن شہاب زہری سے روایت کی، انہوں نے کہا مجھے عبداللہ بن ابی بکر بن حزم نے حدیث بیان کی، انہیں عروہ بن زبیر نے بتایا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ اس کی 2 بیٹیاں بھی تھیں، اس نے مجھ سے کھانا مانگا تو اسے میرے پاس ایک کھجور کے سوا اور کچھ نہ ملا، میں نے وہی اس کو دے دی، اس نے وہ کھجور لے کر اپنی 2 بیٹیوں میں تقسیم کر دی اور خود اس میں سے کچھ نہ کھایا، پھر وہ کھڑی ہوئی اور وہ اور اس کی دونوں بیٹیاں چلی گئیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے تو میں نے آپ کو اس عورت کی بات بتائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی پر بیٹیوں کی پرورش کا بار پڑ جائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ اس کے لیے جہنم سے بچانے والا پردہ ہوں گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6693۔ عراق بن مالک نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا میرے پاس ایک مسکین عورت آئی جس نے اپنی 2 بیٹیاں اٹھائی ہوئی تھیں، میں نے اس کو 3 کھجوریں دیں، اس نے ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک کھجور دی، بچی ہوئی ایک کھجور کھانے کے لیے اپنے منہ کی طرف لے گئی تو وہ بھی اس کی 2 بیٹیوں نے کھانے کے لیے مانگ لی، اس نے وہ کھجور بھی جو وہ کھانا چاہتی تھی 2 حصے کر کے دونوں بیٹیوں کو دے دی، مجھے اس کا یہ کام بہت اچھا لگا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو آپ نے فرمایا اللہ نے اس عمل کی وجہ سے اس کے لیے جنت پکی کر دی ہے، یا فرمایا اس وجہ سے اسے آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6694۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے 2 لڑکیوں کی ان کے بالغ ہونے تک پرورش کی، قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح آئیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملایا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6695۔ امام مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے سعید بن مسیب سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا جس کسی مسلمان کے 3 بچے فوت ہو جائیں تو اسے آگ صرف قسم پورا کرنے کے لیے چھوئے گی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6696۔ سفیان اور معمر دونوں نے زہری سے مالک کی سند کے ساتھ انہی کے مفہوم میں حدیث بیان کی، مگر سفیان کی حدیث میں ہے تو وہ صرف قسم پوری کرنے کے لیے آگ میں داخل ہوگا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6697۔ سہیل کے والد ابو صالح نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی عورتوں سے فرمایا تم میں سے جس عورت کے بھی 3 بچے فوت ہو جائیں اور وہ ان پر صبر کرتے ہوئے ان کا ثواب اللہ سے طلب کرے تو وہ ضرور جنت میں داخل ہوں گی۔ ان میں سے ایک عورت نے کہا یا 2 بچے فوت ہو جائیں اللہ کے رسول، تو آپ نے فرمایا یا 2 بچے فوت ہو جائیں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6698۔ ابو عوانہ نے عبد الرحمن بن اصبہانی سے، انہوں نے ابو صالح زکوان سے، اور انہوں نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی اور عرض کی آپ کی گفتگو کا بڑا حصہ مرد لے گئے، لہٰذا آپ ہمارے لیے بھی اپنی طرف سے ایک دن مقرر فرما دیں کہ ہم آپ کے پاس آیا کریں اور اللہ نے آپ کو جو سکھایا ہے اس میں سے آپ ہمیں بھی سکھا دیں۔ آپ نے فرمایا تم عورتیں فلاں فلاں دن اکٹھی ہو جانا۔ خواتین اکٹھی ہو گئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور اللہ نے جو علم آپ کو عطا فرمایا تھا اس میں سے ان کو بھی سکھایا۔ پھر آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی عورت نہیں جو اپنے بچوں میں سے 3 بچوں کو اپنے آگے یعنی اللہ کے پاس روانہ کر دے مگر وہ اس کے لیے آگ سے بچانے والا پردہ بن جائیں گے۔ ایک عورت نے کہا اور 2 بچے بھی اور 2 بچے بھی اور 2 بچے بھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور 2 بچے بھی اور 2 بچے بھی اور 2 بچے بھی۔ صحیح مسلم
حدیث نمبر 6699۔ محمد بن جعفر اور معاذ نے کہا ہمیں شعبہ نے عبد الرحمن بن اصبہانی سے اسی سند کے ساتھ اس کے ہم معنی روایت کی، اور دونوں نے شعبہ سے روایت کرتے ہوئے مزید یہ کہا عبد الرحمن بن اصبہانی سے روایت ہے، انہوں نے کہا میں نے ابو حازم سے سنا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے۔ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بچے جو بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6700۔